اب یہاں جو ہے اس آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے جو اہم ترین ایشو آیا ہے وہ یہ کہ جہاد کسے کہتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ثابت ہو گئی جہاد کے بغیر ایمان نہیں ہے، یہ اس کو تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ورنہ یہ آیت بے معنی ہے۔ یا تو اس آیت کو کھرچ دیجئے، قرآن مجید کے صفحات سے نکال دیجئے اگر آپ کے بس میں ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس قرآن کے متن کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس آیت کے ہوتے ہوئے کوئی شخص مومن کیسے ہو سکتا ہے اگر اس کی زندگی جہاد سے خالی ہو؟ پھر مومن تو نہیں ہے۔ اگر وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے۔ اولئک ھم الصادقون، سچے اپنے دعویٰ ایمان میں صرف وہ شمار ہوں گے کہ جو اس شرط پر پورا اترے۔ پہلی شرط دل میں یقین، جس کے لیے کہ ایمان مجمل کے الفاظ میں بڑے خوبصورت جو ہے وہ الفاظ جمع کر دیے گئے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ میں مانتا ہوں اللہ کو جیسے کہ وہ اپنے اسماء اور صفات سے ظاہر ہے، اور میں نے اس کے سارے احکام تسلیم کیے، سر تسلیم خم ہے۔ میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں، یہ شہادت ہے، زبان سے اقرار کر رہا ہوں اور دل سے تصدیق کر رہا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں جب شامل ہوں گی اب مومن ہوا انسان۔ جب تک صرف زبانی شہادت ہے، دل کا یقین نہیں ہے تو مسلم تو ہو گیا لیکن مومن نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اہم ترین ایشو اب سامنے آیا ہے جہاد کسے کہتے ہیں، اور ہمارا جو ہے بقیہ منتخب نصاب کا بہت بڑا حصہ در حقیقت اسی حقیقت جہاد کے موضوع پر آگے بات چلے گی کہ یہ لازم ہے۔ اس کے بارے میں بڑے بڑے غلط تصورات بھی آج دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے غلط طرز عمل سے جہاد کو بدنام کیا ہے۔ We have brought bad name to جہاد، بدنام کیا جہاد کو دنیا میں، اس لیے کہ اس کی جو شرائط ہے، اس کے جو مراحل ہیں، اس کے جو پری ریکویزٹس ہیں، وہ جہاد کیسے تدریجاً بڑھتا ہے۔ میری تقریریں یہ موجود ہیں آڈیو اور ویڈیو میں، 2 گھنٹے کی تقریریں انگلش میں بھی موجود ہے۔ حقیقت جہاد پر 2 گھنٹے کی تقریر آڈیو موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، اردو میں موجود ہے 2 گھنٹے کی تقریر حقیقت جہاد پر۔ کہ جہاد کے بغیر ایمان نہیں ہے، تو گویا کہ ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ سمجھے کہ جہاد کیا ہے، اور اس کے لیے میرے یہ کیسٹس، آڈیو کیسٹس، ویڈیو کیسٹس آپ کے لیے مفید ہیں۔ تو ان 2 آیتوں کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان میں ایک طرف تو عظیم حقیقت بیان ہوئی اسلام اور ایمان، اور نمبر 2 ایمان حقیقی کی ڈیفینیشن، اور ڈیفینیشن بھی جامع و مانع، پوری اس کے اجزاء سارے آ جائیں اور کوئی شے باہر نہ رہ جائے۔ اور نمبر 3 یہ بات کہ اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد ایمان نہیں ہے، اسلام ہے۔ جہاد کے بغیر بھی ایک شخص مسلمان ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان اور اسلام کے فرق کو جو ہے یہ چونکہ بالکل ہمارے ذہنوں سے ہے ہی نہیں، یہ بات مترادف سمجھتے ہیں، ہم مانی سمجھتے ہیں ایمان اور اسلام کو۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ فی الواقع جو نارمل حالت ہے اس کے اعتبار سے یہ مترادف ہے۔ دل میں ایمان ہے، عمل میں اسلام ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی عمل ہے، شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، یہ بھی عمل ہے، میں نے کہا ہے۔ نماز بھی عمل ہے، روزہ بھی عمل ہے، اور حج بھی اور زکوٰۃ بھی۔ اس عمل کے ساتھ یقین کا شامل ہو جانا اور عمل میں جہاد کا شامل ہو جانا، یہ 2 چیزیں جب آ جائے گی مزید تو اب یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مومن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے جہاد، اس کے مراحل میری تقریروں میں 9 منزلہ عمارت کی جو ہے میں نے مشابہت دی ہے۔ 9 منزلیں ہیں، 3 مین منزلیں اور تینوں کے اندر پھر 3 درجے۔ یہ 9 منزلوں میں 9ویں منزل پر جا کر جہاد قتال بنتا ہے۔ 8 منزلوں تک جہاد ہے، جہاد ہے، جہاد ہے، جہاد ہے۔ جہاد نفس کے خلاف ہے، سب سے پہلے جہاد بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف ہے، جہاد شیطان کے خلاف ہے، پھر جہاد باطل نظریات کے خلاف ہے، گمراہ کن عقائد کے خلاف ہے، پھر جہاد نظام کے خلاف ہے، یہ نظام غلط ہے اس کو بدلو، اس کے لیے جماعت بنانا، طاقت بننا، تاکہ اس نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر اور اسلام کے نظام کو قائم کیا جائے۔ اس جد و جہد میں 9ویں منزل پر جا کر قتال کا مرحلہ آتا ہے۔
15 برس تک حضور جہاد فرماتے رہے، پہلے دن سے لے کر تکلیفیں بھی جھیلی، مصائب بھی آئے، استہزاء ہوا، تمسخر ہوا، پتھراؤ ہوا، 3 سال تک شیب بنی ہاشم کے اندر نظر بند رہے، سب کچھ ہوا، فاقے آئے، تکلیفیں آئی، ابھی ہاتھ میں تلوار نہیں آئی، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا مرحلہ نہیں آیا، وہ آیا جا کر ہجرت کے بھی 2 سال بعد، پھر وہ غزوہ بدر کے اندر قتال شروع ہوا ہے۔ تو 15 برس تک جہاد جاری رہا، اور قتال جو ہے پھر 16ویں برس سے شروع ہو رہا ہے، 16ویں سے لے کر، اور پھر وہ ظاہر بات ہے کہ آخری وقت تک، آپ کا آخری سال جو ہے سن 9 کے اندر بھی آپ نے غزوہ تبوک اس کا سفر کیا ہے، پھر عین آپ کے انتقال کے وقت میں بھی ایک جیش تیار تھا، جیش اسامہ، ان کی سرکردگی کے اندر، تو پھر قتال چلا ہے۔ لیکن قتال تک پہنچنے کے لیے جو 8 منزلیں پہلے جو ہے وہ طے کرنی ضروری ہے، چھلانگ مار کر آپ نویں منزل پر نہیں جا سکتے، آپ کو وہ 8 منزلیں جو ہے طے کر کے، عبور کر کے، پھر جا کر نویں منزل پر قدم رکھنا ہوگا۔ یہ بات ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے، اور اسی کی وجہ سے آج دنیا میں جہاد بدنام ہو چکا ہے۔ تو اس حقیقت کو سمجھنا، میں نے عرض کیا، 2 اعتبارات سے ضروری ہے۔ ایک تو اس وقت دنیا میں جو مغالطے ہیں جہاد کے خلاف، ان کو دور کرنے کے لیے پہلے آپ کا اپنا ذہن کلیئر ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، جہاد کہتے کسے ہیں، اس کی شرائط کیا ہے، اس کے لوازم کیا ہے، اس کے پری ریکویزٹس کیا ہے، اس کے مدارج کیا ہے، مراحل کیا ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ آپ کو بھی جان لینا چاہیے کہ اگر میری زندگی میں جہاد نہیں ہے تو پھر میں مومن نہیں ہوں، مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔